آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے انفارمیشن سے بھرپور اس خوبصورت سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں ہر بار کی طرح سب سے پہلے آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی کسی سورت کا انٹروڈکشن بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے کلام بھی سننا ہے، آج کا سبق بھی شامل کرنا ہے، اور اختتام پر دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے کچھ سوالات کرنے ہیں جن کے ان سے جوابات بھی لینے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کر آخر تک، اینڈ تک ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ یعنی شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور صرف جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ہی نہیں بلکہ جب جب موقع ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کو اپنی عادت بنا لیں، گائے بگائے پڑھتے رہیں۔ اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی، قبر بھی روشن ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ تو آئیے ذوق و محبت کے ساتھ نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کے بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت قرآن پاک کی سورت کا تعارف بیان کرنا ہے، اس سورت کی سمری بھی آپ کو بیان کرنی ہے، اس میں کتنے الفاظ ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے حروف ہیں، یہ سب آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے سورہ ہمزہ۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ سورہ ہمزہ کہاں نازل ہوئی ہے، مکے میں یا مدینے میں؟ سورہ ہمزہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک۔ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ مکی۔ جی ہاں، مکی سورت ہے۔ سورہ ہمزہ میں ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ ایک۔ توجہ رکھنی ہے، میں نے آپ سے سننا بھی ہے۔ ایک رکوع ہے، 9 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 9۔ رکوع کتنے؟ آیتیں کتنی ہیں؟ 9۔ الفاظ ہیں 30 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں پیارے بچوں؟ 30 یعنی 30 الفاظ ہیں، اور حروف ہیں 130۔ کتنے حروف ہیں؟ 130۔ جی 130 حروف ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ سورہ ہمزہ میں کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع ہے۔
आयतें कितनी हैं? 9 आयतें हैं। और अल्फाज कितने हैं? 30 अल्फाज हैं। और हुरूफ कितने हैं प्यारे बच्चों? 130 हुरूफ हैं। और सारे बच्चे मिलके बताएंगे ये सूरत कुरान पाक के कौन से पारे में है? अम्मा पारे 30वें पारे में। कौन से पारे में है? 30वें पारे में, जिसको हम अम्मा पारा भी कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए इस सूरत की समरी खुलासा सुनते हैं कि इस सूरत में क्या बयान किया गया है। इस सूरत में अल्लाह पाक ने गीबत करने वालों को बुरा फरमाया है, और जो लोग गीबतें किया करते हैं आखिरत में उनको सज़ा भी मिलेगी। तो इस सूरत में उनकी सज़ा को भी बयान किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब मुसलमानों को तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की गीबत न करो। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुसलमानों की गीबत ना करो। और इसी तरह मुसलमानों के ऐब ढूंढना भी बुरी आदत है और गुनाह का काम है। हम बचपन से ही इस गुनाह से रुकते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़े होकर भी इन गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि बचपन की एक आदत बनी होगी कि हम इस गुनाह के करीब नहीं जाते हैं, इस गुनाह से बचते हैं, तो बड़े होकर भी इस गुनाह से बचेंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको गीबत करने और मुसलमानों के ऐब निकालने से महफूज फरमाए और कुरान पाक पढ़ने और उसके अहकामात पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। सीखने को खुलासा ये मिला कि अच्छे बच्चे गीबत नहीं करते और अच्छे बच्चे दूसरों के ऐब भी बयान नहीं करते हैं। इससे हमें भी बचना है और अपने फ्रेंड्स को भी रोकना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्यारी प्यारी मालूमात आपने हमारे इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर सीखी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट का क्या नाम है? आए नात सुने। जी हाँ, आए नात सुने। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आए नात सुने। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन से नात ख्वां मौजूद हैं। उनका नाम भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो हमें कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। सैयद हाशिर अत्तारी। सैयद हाशिर अत्तारी। हाशिर भाई माशाल्लाह आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं? वो कमाल हुस्न हुजूर हैं। माशा अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है। बड़ा खूबसूरत कलाम है और जो तर्ज में आज ये हमें सुनाने जा रहे हैं, ये मुझे सुना रहे थे, वो तर्ज वो बड़ी झूमने वाली तर्ज है। आइए सुनते हैं और कलाम को सुनकर झूमते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है के धुआं नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु
نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر سر عرش پر گئے تیری گزر سر عرش پر ہے سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ حیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جادو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جادو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جادو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام تھا۔ اور آئیے اس کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کے معنی جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کلام کی تشریح بھی شامل کریں گے۔ اس میں ایک لفظ تھا گمان نقص جہاں نہیں، تو نقص کا مطلب ہے کمی یا اس کا ایک مطلب ہے عیب، ٹھیک ہے۔ خار، خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کانٹا۔ کانٹا۔ شمعہ، شمعہ کا مطلب ہے چراغ۔ نثار، نثار کا مطلب ہے قربان۔ سخن، سخن کا مطلب ہوتا ہے کلام یا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بات، اور سخن یہ 2 مرتبہ آیا ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، تو پہلے جو سخن کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کلام یا بات، اور دوسری بار جو سخن آیا ہے اس میں جو مراد معنی اس سے لیا گیا ہے وہ اس سے مراد ہے اعتراض۔ کیا معنی مراد لیا گیا ہے؟ اعتراض کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے عیاں، عیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر یا ایک معنی اس کا ہوتا ہے واضح۔ ایک لفظ ہے مدحہ، مدحہ کا مطلب ہے تعریف، مدح کرنا، تعریف کرنا۔ اہل دول، اہل دول کا مطلب ہے دولت والے، پیسہ والے۔ گدا، گدا کا مطلب ہے منگتا۔ کریم کا مطلب ہے کرم کرنے والا، اور اس سے مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
پارے نا، پارا کا مطلب ہے ٹکڑا اور نا کا مطلب ہے روٹی، تو پارہ نا کا مطلب ہے روٹی کا ٹکڑا۔ اب آئیے کلام کی تشریح سنتے ہیں۔ پہلے شعر میں ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن یعنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے حسن میں عیب تو کیا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عیب ہونا تو دور کی بات ہے، عیب کا گمان کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں مگر آپ وہ پھول ہیں جس میں کانٹے ہی نہیں ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی شمع رسالت ہیں جس میں دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھول بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس میں کانٹے ہوتے ہیں، بڑی احتیاط سے اس کو پکڑنا پڑتا ہے۔ اور شمع کا مطلب ہوتا ہے جو چراغ ہوتا ہے نا، وہ جل رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اس کو شمع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب شمع جلتی تو ہے لیکن اس کا دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور اس کے قریب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو وہ کالا کر دیتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھول تو ہیں لیکن ایسے پھول جس میں کانٹا ہی نہیں ہے، اور آپ ایسی شمع رسالت ہیں کہ جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتوں پر قربان ہو جاؤں کہ آپ جیسی باتیں کرتے ہیں، جیسی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں آپ کرتے ہیں، ایسی باتیں کوئی اور کر بھی نہیں سکتا ہے، اور آپ کے کلام پر کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں ملتا، اور آپ کا بیان ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم بات کرتے ہیں تو سامنے والا بعض اوقات کہتا ہے یار اس کا مطلب سمجھا دو، سمجھ نہیں پایا آپ کی بات۔ نبی پاک علیہ السلام بات ایسی فرماتے تھے کہ سامنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ آپ کی بات کو پہلی بار میں ہی سمجھ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر آپ کا آنا جانا ہے۔ شان کیسی ہے حضور کی کہ عرش پر آنا جانا ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کے دلوں پر آپ کی نظر ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہو، یعنی آپ کے سامنے سب کے حال کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مبارک نام پر اپنی جان قربان کر دوں، اور صرف اپنی جان نہیں بلکہ اگر میرے بس میں ہوں تو دونوں جہاں بھی اگر میرے بس میں ہوں تو وہ بھی آپ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اور یا رسول اللہ آپ کا مبارک نام ایسا ہے کہ اس پر کروڑوں جہان بھی قربان کر دوں، مگر کیا کروں، کروڑوں جہان تو ہیں ہی نہیں، کروڑوں جہان تو ہیں ہی نہیں، میرے بس میں کیا ہے، میرے بس میں میری جان ہے، اور آقا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے کسی دولت والے امیر شخص کی تعریف کروں۔ اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے اللہ پاک نے اس کو مقبول زمانہ کر دیا۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے کلام بھی سن لیا، مشکل الفاظ کے معانی بھی جان لیے، اور کلام کی تشریح بھی جان لی ہے، سن لیا ہے۔ امید ہے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق میں ہماری کتاب چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3 چل رہا ہے۔ پہلا حصہ مکمل کر چکے ہیں، حصہ نمبر 2 بھی مکمل کر چکے ہیں، اور ابھی حصہ نمبر 3 چل رہا ہے۔ اور پچھلے 2 ایپیسوڈ سے ہم آپ کو نماز جنازہ کے حوالے سے اس میں سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے سیکھنا ہے اس میں سے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، پیج نمبر ہے 170۔ تو پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ 170 پیج نمبر ہے 170، اور اس میں ہیڈنگ لگی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہوں گے، جنازے کو کندھا دینے کا ثواب۔ تو چلیں پہلا سوال آپ پڑھیں گے۔ کیا جنازے کو کندھا دینا ثواب کا کام ہے؟ جی، جنازہ جب جا رہا ہو، لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو کیا اس کو کندھا دینے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟
آئیے جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، جنازے کو کندھا دینا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، چنانچہ مروی ہے کہ جو جنازے کی چار پائی کے چاروں پائیوں کو کندھا دے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، جنازے کو کندھا دینا ثواب کا کام ہے، بلکہ آپ نے یہ روایت سنی نا کہ مروی ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو، پایوں سے مراد یعنی چاروں حصوں کو، چاروں سائڈوں کو، آپ نے دیکھا ہو کہ جنازے کی ڈولی ہوتی ہے اور اس میں 4 ڈنڈے نکلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لوگوں نے کندھا دیا ہوا ہوتا ہے، تو جو چاروں ڈنڈوں کو پکڑ کر چاروں پایوں کی جانب جا کر کندھا دے گا اور 40 قدم چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ پڑھیں گے۔ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جنازے کو کندھا دینا ثابت ہے؟ جی، ایک سوال یہ ہے کہ جنازہ اگر پیر صاحب پڑھا دیں تو کتنی سعادت کی بات ہے، پیر صاحب کندھا دے دیں تو اور کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور کیا ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کے جنازے کو کندھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے؟ کوئی ایسا ہے صحابی؟ آئیے جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام ہی شرف والے ہیں، عظمت والے ہیں، تمام صحابہ کرام، لیکن حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے کہ ان کے جنازے کو کندھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ یہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو آج کے سبق کے اندر بیان کی ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ پیاری پیاری معلومات تھیں جو آپ نے آج کا سبق سیگمنٹ کے اندر جان لی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرنے ہیں، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، نماز وتر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3۔ آپ نے جواب دیا نماز وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانا کھاتے ہیں ٹیم بی والوں؟ کھانا کھا کر آئے؟ جی اچھا، کھا کر آئے۔ چلیں آپ سے سوال یہ ہے، 3 انگلیوں سے کھانا کن کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ وہ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 3 انگلیاں کون سی؟ 3 انگلیوں سے کھانا تو سنت ہے، کوئی بچہ بتائے گا؟ چلیں بتائیں۔ شہادت کی انگلی، جی، یہ والی انگلی اور یہ والی انگلی یعنی اس کے برابر والی انگلی اور انگوٹھا۔ انگوٹھا۔ انہوں نے صحیح کہا ہے؟ جی انگوٹھا، شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی، ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب۔ آپ سے سوال یہ کرتے ہیں، تراویح کی نماز کس مہینے میں پڑھی جاتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ آپ نے جواب دیا رمضان شریف میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی والوں سے اگلا سوال اور آخری سوال، آپ یہ بتائیں وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی فرض رکعتوں کی تعداد 3 ہے؟ مغرب۔ آپ نے جواب دیا مغرب کی نماز اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مغرب کی جو فرض رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، یہ کچھ پیاری پیاری معلومات تھیں جو آپ آج کے اس پروگرام کے اندر سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد
وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے. کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا.